علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم کتاب الایمان پڑھ رہے تھے اور اس میں انشاءاللہ حدیث نمبر 22 پڑھنی ہے۔ ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، یعنی باب کا نام کیا ہے کہ ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا عین ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں اس میں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحییٰ المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فیلقون فی نہر الحیاء او الحیاة شک مالک فینبتون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل الم تر انها تخرج صفراء ملتویۃ قال وہیب حدثنا عمرو الحیاة وقال خردل من خیر۔ حدثنا اسماعیل، ہم سے اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی۔ حدثنی مالک، وہ کہتے ہیں قال حدثنی مالک، وہ کہتے ہیں کہ ان سے مالک نے ان عمرو بن یحییٰ المازنی، وہ عمر بن یحییٰ المازنی سے نقل کرتے ہیں، ان ابی، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنۃ الجنۃ، کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور اہل نار یعنی آگ والے آگ میں، ثم یقول اللہ تعالی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، تو وہ ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے جو جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اسودو یعنی سیاہ ہو گئے ہوں گے جل جل کر، کالے رنگ کے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ، تو پھر وہ زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہوا کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے۔ فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَّةً، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے۔ قال وہیب، وہیب نے کہا کہ حدثنا عمر والحیاتی، کہ ہم سے عمر نے حیا کی بجائے حیات کا لفظ استعمال کیا۔ وقال خردل من خیر، اور خردم من ایمان کی بجائے خردل من خیر کا لفظ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم ایکچولی باب پڑھ رہے تھے ایمان کے بارے میں، کہ ایمان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایمان لاتے ہیں، زبان سے وہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، بظاہر بہت سے لوگوں کے اعمال بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک جگہ پر نماز ادا ہو رہی ہے تو سارے لوگ نماز ہی ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی نماز بہت اچھے درجے کی ہو، کسی کی اس سے کم تر ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم فرما دے کہ کچھ ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو دوزخ میں گرا دیے جائیں گے، اور یہ ان کے اعمال ہوں گے جو ان کو جہنم میں پھینک دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ کافروں کا تو دخول ہوگا جہنم میں، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح منافقین بھی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکے جائیں گے، اور گناہ گار مسلمان بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو یعنی کہ جہنم کی اوپر والی سطح ہے وہاں پر گرائے جائیں گے، لیکن وہاں پر بھی جا کر وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کالے سیاہ جلے ہوئے، ٹھیک ہے۔
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ظاہر ہے جب وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لیں گے تو ان کے دل میں ایمان تو ہے نا، اگر رائی برابر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال لیں گے، تو پھر وہ زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہ ایسے اگیں گے جیسے دانہ اگتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یعنی کہ جہنم میں ڈالا جانا کوئی یعنی کہ ہم اب جیسے پچھلی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ وہ آگ میں جانے کو بہت برا جانے، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مکمل کامیابی عطا فرمائے اور جہنم سے بچا کر ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مسلمان بھی جہنم میں گرائے جائیں گے، کون سے؟ وہ جو گناہ گار ہیں، اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا ممکن ہے، جیسے جیسے وہ عمل میں بڑھیں گے ویسے ہی ان کے درجات ہیں اور ویسے ہی ان کے لیے اللہ کے ہاں خوشخبریاں ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 23 ہے، اسی باب کی ہے۔ حدثنا محمد ابن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ ابن سہل انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی، اس حالت میں کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وعلیہم قمص منہا ما یبلغ السدی ومنہا ما دون ذلک، اور ان کے اوپر یعنی وہ لوگ کرتے پہنے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، اور ان میں سے کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے ہے، وعرض علیہ عمر ابن خطابی، اور مجھ پر عمر بن خطاب پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص یجرہ، اور ان کے اوپر بھی ایک قمیص تھی جس کو وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی لمبی اتنی تھی کہ اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا یعنی صحابہ نے پوچھا، فما اولتا ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، کہ اس سے مراد دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، اس سے بھی کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان والوں کا ایک دوسرے سے عمل میں بڑھ جانا ممکن ہے، عین ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو لوگ پیش کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر کپڑے ہیں یعنی کہ قمیضیں ہیں، تو یہ قمیضیں دراصل علم کا استعارہ ہیں، تو جتنی جس کو کوئی قمیض دی گئی ہے اسی کے مطابق اس کے علم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو علم عطا ہوا ہے، اور اس میں سے کوئی ایسا تھا جس کا کرتا سینے تک تھا اور کسی کا اس سے نیچا ہے، لیکن سبحان اللہ جب عمر رضی اللہ عنہ نظر آئے تو ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے علم کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 24 ہے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ابن انس عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ فی الحیاء۔ اچھا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، یعنی اس کو کہہ رہا تھا کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس انصاری سے کہا، داہو، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، یعنی حیا تو ایک فطری چیز ہے، اس کو انسان خود سے کیوں دور کرے، اور پھر یہ تو ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہم مختلف ایمان کے اعمال اور اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی، ٹھیک ہے۔ ظاہری حیا کیا ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کے تقاضے پورے کرنے کو کہا ہے ان کو عمل میں لائے، اور باطنی یہ کہ کسی بھی ایسے فعل کو کرنے سے بچے جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، یعنی تقویٰ یہی ہے نا کہ ہم یہ خیال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم وہ عمل کرنے سے شرما جائیں، وہ عمل کرنے سے جھجکیں، رکیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کیا غضب آتا ہے۔ ہم اس بات سے حیا کریں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نکال کر لعنت میں بھیج دیں، یا اپنی اطاعت سے یعنی کہ اپنی رضامندی سے ناراضگی میں ڈال دیں، یا اس کا ہم پر غضب نازل ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو حیا کیا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے، جب انسان کے اندر
ایمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے اندر حیا ہوتی ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں حیا نہیں ہوتی تو وہاں سے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 25 ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی ابن عمارۃ قال حدثنا شعبۃ عن واقد ابن محمد قال سمعت ابی یحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ابن عمر سے روایت آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے جنگ کروں. کب تک؟ اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں. جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، یعنی رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. ٹھیک ہے، تو اینڈ سے ذرا پھر سے دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے، یعنی یہ اعمال کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے. مطلب یہ ہے کہ جب وہ دائرۂ اسلام میں آ گئے تو اس کے بعد اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہیں یا ان پر حد لگانی پڑتی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر وہ اسلام قبول کر کے یہ اعمال کرنے لگیں تو وہ یعنی اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، اور رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ان کی تفسیر میں کہ اگر وہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو. ٹھیک ہے، اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، یہ بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ انسان یہ برحق دین ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے تھے، اور آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے نا، اور تمام جن و بشر کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب دین کو پھیلایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ دین کو نہیں مانتے اور مانتے بھی نہیں ہیں، اور دوسروں کو بھی اس دین کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کے خیر کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں اور اپنے لیے تو برا کر ہی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا بھی حکم ہے کہ اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے حقیقت کو چھپایا جائے اور قیامت والے دن ان کو پتہ چلے کہ وہ تو آگ میں گرائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کام کو کرنے کے لیے چاہے ایسے لوگوں کو قتل بھی کرنا پڑے جو کہ شیطان کے سرغنے بن جاتے ہیں اور اتنے باغی ہو جاتے ہیں، باطل کے ایسے راہ پر چل پڑتے ہیں کہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرنے کا بھی حکم تھا. ٹھیک ہے، اور کب تک جنگ ہوگی؟ جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. تو پھر اگر وہ یہ کر لیں گے تو پھر اپنے مالوں اور خونوں کو انہوں نے محفوظ فرما لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد حدیث نمبر 26 پڑھتے ہیں. حدثنا احمد ابن یونس و موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم ابن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن سعید ابن مسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل. ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، کون؟ سعید بن مسیب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، سئیلا پوچھا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. قیلا، پوچھا گیا، ثم ماذا، کہ اس کے بعد کون سا؟ قالا الجہاد فی سبیل اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. قیلا، پھر پوچھا گیا، ثم ماذا، اس کے بعد کون سا؟ قالا، تو فرمایا حج مبرور، حج وہ جو مبرور ہے، مبرور بر سے ہے یعنی بہت زیادہ نیکیوں والا حج. ٹھیک ہے، جس میں جب موقع ملے جو بھی نیکی نظر آئے اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کچھ اعمال
کی فضیلت کا بھی بیان ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور چونکہ باب ایمان کا چل رہا ہے تو اس کے لیے دیکھیں کہ کیا ہے کہ اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا کہ ایمان عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ ایمان عمل کا نام ہے تو ہم اعمال کریں گے، پھر ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ ہم تو اس دنیا میں محدود وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں، محدود وسائل اور ذرائع ہمیں دیے گئے ہیں، زندگی کا سامان مختصر سا ہے، اور اسی طرح ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جب انسان اس طرح ایمان لاتا ہے اور وہ شعوری طور پر سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے اس تھوڑے سے وقت کو، اس تھوڑی سی مدت کو، یہ تھوڑے سے مال و جائیداد کو، اور چاہے وہ بے شمار بھی ہو، ٹھیک ہے، تو دنیا کا مال تو ختم ہو جانے والا نا، اور اسی طرح یہ جو مجھے ٹھکانہ دیا گیا ہے ان سب کو میں کیسے بروئے کار لاؤں کہ اپنے آخرت کے ہمیشہ کے گھر میں بلند درجات پالوں، وہاں پر میں اپنے لیے میکسیمم جمع کر لوں۔ تو صحابہ اس بارے میں بڑے حریص تھے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے، یہ وہ کیوں سوال کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کم فضیلت والے اعمال کے پیچھے لگے رہیں یا کچھ مباح اعمال کے پیچھے ہی پڑے رہیں اور وقت گزر جائے اور جو افضل اعمال تھے وہ ان سے رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر وہ حریص ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ثم ماذا، پھر پوچھا کہ پھر کیا، حج مبرور، تو فرمایا کہ حج مبرور، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں، ہمیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دیں، ہماری تمام دنیاوی اور دینی حاجات اور مرادیں پوری فرما دیں۔ یا اللہ یا رب العالمین، امت کے حال پر رحم فرما دیں۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہمیں ہمارے ازواج، ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیں۔ یا اللہ یا رب العالمین، یہ جو دین تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس پر استقامت عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یا اللہ ہمیں ہدایت پر قائم فرما دیں۔ یا اللہ ہمارا حسن خاتمہ فرما دیں۔ یا اللہ اس دین کو ہماری نسلوں میں بھی باقی رکھنا۔ یا اللہ اصل دین سے جڑنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔